ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جو مسنگ ہیلی کاپٹر کی تلاش جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور پوری قوم اپنے ان بہادر بیٹوں کے لیے جو کل بارشوں کے نتیجے میں جو بلوچستان میں تباہی اور سیلاب کی کیفیت ہے، اس میں اپنے ہم وطنوں کی کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ان کی مشکلات کو جو ہے وہ کم کرنے اور ان کی معاونت کے لیے جو ہے وہ کل برسرے عمل تھے کہ اسی دوران جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ حادثہ پیش آیا۔ پوری قوم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں جو ہمارے آفیسرز اور جوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت سے وہ یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، ابھی آئی ہے۔ بہرحال یہ ابھی تک کی جو ہے خبر تو یہی تھی کہ وہ جو ہے وہ تلاش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور امید تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ زندگی دیں گے اور وہ واپس جو ہے وہ ہم میں آ کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جسٹ ناؤ یہ ابھی اطلاع ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو جو ہے وہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں جس عمل میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی ہے، ان کے اس عمل کے ناطے نہ صرف ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، بلکہ اس ملک کی، اس قوم کی جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمی لائے، ہمیں جو ہے وہ سرخرو کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، یقیناً اس وقت وہ بہت ہی، بلکہ پوری قوم جو ہے وہ دکھ اور الم کی گھڑی میں ہے یہ بات سنتے ہی، کیونکہ اب تک پوری قوم نے بڑی دعائیں کی، سب نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بازیاب کروائے، تو ان کی فیملی بھی بہت ہی دکھ اور کرب میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل دے اور انہیں جو ہے وہ حوصلہ دے، اور اس صدمے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے، اور جو لوگ اپنی ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن پاک میں کہ انہیں مردہ نہ کہو نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں جبکہ تم ان کی زندگی کا جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ بات جو ہے برحق ہے اور درست ہے، لیکن بہرحال وہ بچھڑ ہم سے گئے ہیں، ہم اپنی فیملی سے گئے ہیں، تو یہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ جو سب کے لیے جو ہے وہ اس وقت بہت ہی جو ہے وہ دل ازردہ ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ یہ فیصلہ آپ سب بھی صاحبان دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ کاروں نے اور قانون دانوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ رائے دی ہے۔ میں اور میرے کولیگ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی جو ہے وہ کچھ اس بارے میں جو ہے وہ اپنی معلومات پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو، ان کے ساتھی الیکشن کمیشن کے ممبران جناب نثار احمد درانی صاحب کو اور شاہ احمد محمد جدوئی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جس بہادری سے، جس حوصلے سے، کیونکہ یہ جو پارٹی ہے جس کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے
اور اس پارٹی کا لیڈر جو فتنہ فساد خان اور زبان دراز خان ہے، جو ہر کسی کے خلاف جو ہے وہ گند بکتا ہے اور ہر کسی کے خلاف جو ہے وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جو تمام اخلاقی اقدار سے جو ہے وہ گری ہوئی ہوتی ہے، اس نے بلا جواز جو ہے اتنی تہمت اور اتنی زبان درازی کی، اتنی گھٹیا گفتگو کی الیکشن کمیشن کے خلاف اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف، لیکن انہوں نے ایک کمال صبر دانائی سے نہ صرف اس کی گھٹیا گفتگو کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بہت ہی ایک جو ہے وہ بیلنس اور ایک تدبر کے ساتھ جو ہے ساری صورتحال کا مقابلہ کیا اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا، جس کے اوپر وہ پوری قوم کے خراج تحسین کے مستحق ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ ان کو اس فیصلے پہ جو ہے وہ سراہتی ہے۔ اس فیصلے کی روح سے 3-4 باتیں جو ہیں وہ ثابت ہوئی ہیں۔ یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ فتنہ فساد خان جو ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، اور اس کا جھوٹ، جسے لوگوں نے یو ٹرن کا نام بھی دیا ہوا ہے، یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہر معاملے میں جو ہے وہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور اس فیصلے کی روح سے اب تو یہ مستند ایک جھوٹا انسان ہے۔ اس نے مس رانگ ڈکلیریشن کی ہے، جو کہ ثابت ہے اس فیصلے کی روح سے۔ پورا ایک انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری جو ہے وہ ایک چیپٹر ہے۔ کنسیلمنٹ کی ہے اس نے، چور ہے، چیزوں کو چھپاتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ معاملے میں اس نے جو کنسیلمنٹس کی ہیں وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اس فیصلے میں پوری طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس نے خیرات کے نام پہ، مریضوں کے نام پہ اس نے پیسہ اکٹھا کیا اور اسے اپنی سیاست کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا۔ یہ بات بھی اس فیصلے سے پوری طرح سے عیاں ہے کہ یہ خائن ہے، بددیانت انسان ہے۔ اس نے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ خیرات کے فنڈز کے نام پہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اسے اپنے دنیاوی اور سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس نے استعمال کیا۔ فارن فنڈنگ، اب اس میں دیکھیں، یہ آج میں دیکھ رہا تھا جیلم کے جو ڈبو صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی فارن فنڈنگ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ درست کہہ رہے تھے۔ یہ معاملہ پوری فردر جو ہے اس میں اگر کوئی صراحت کی ضرورت ہوئی تو طارق صاحب فرما دیں گے۔ جو رولز ہیں، جو یعنی رولز ہیں جو 2002 کے، اس میں جو ہے وہ سیکشن 2C ہے، اور اب جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس میں جو ہے وہ سیکشن 200 سب سیکشن 4 ہے۔ وہاں پہ لفظ دراصل ہے فارن ایڈ پولیٹیکل پارٹی، یعنی فارن فنڈنگ جو کہ ہم عرف عام میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ لفظ ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، اور اس میں یہ ہے کہ اینی پارٹی receives any aid, financial or otherwise, from any government or political party of a foreign country or any
portion of its funds from foreign nationals. اب یہ آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں, فارن پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ دیں, اور یہ ہے اینی پورشن آف اٹس فنڈس فرام فارن نیشنلز, تو وہ پارٹی جو کہ جس کے فنڈس کا ایک پورشن یا ایک حصہ جو ہے وہ فارن نیشنل سے جو ہے وہ دیا گیا ہو, تو وہ جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی تقریباً 34 کے قریب فارن نیشنلز کے نمبر کے نام ہیں, اسی فیصلے میں موجود ہیں, اور ان میں جو ہے وہ ہمارے دشمن ممالک کے جو ہے وہ لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جن سے جو ہے یہ فنڈز جو ہے وہ لیتے رہے ہیں. باقاعدہ یہ ریکارڈ پہ ہے. اسی طرح سے 351 جو ہے وہ کمپنیز ہیں جو کہ فارن کمپنیز ہیں. تو میننگ دیر بائی کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ پوری طرح سے یہ ثابت ہے اس فیصلے کی روح سے کہ انہوں نے فارن نیشنل سے اور کمپنی سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فنڈ جو ہے نا وہ لیے ہیں. اچھا, اب آ جائیں آگے. سیکشن جو 2002 کا لا تھا اس میں 15 ہے, اور جو نیا ہمارا لا اس وقت 2017 اس میں سیکشن 212 213 ہے. یہ میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اور ڈبو صاحب اور جو ان کے باقی لوگ جو ہے, خاص طور پہ مجھے علی ظفر صاحب کے اوپر بڑی حیرانگی ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, قانون جانتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ آج صبح کی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ قانون کی نظر میں جن کی کوئی ویلیو نہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پارٹی, یعنی اگر اب اس کے آگے کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے. بھی الیکشن کمیشن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو فیکچول پوزیشن ہے, جو اس نے ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی, جو اس نے جو ہے وہ پروو کیا, انکوائری کی, اور اس کے اوپر مختلف کمیٹیز بنی, ان کمیٹیز کی رپورٹس وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ کتنا لمبا عرصہ, یعنی انہوں نے 8 سال جو ہے وہ 8 سال میں انہوں نے اپنے بھی جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کیے کہ اس کو لمبا کیا جائے. لیکن اس دوران جو ورکنگ ہوئی ہے, جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے, جو انکوائریز ہوئی ہیں, تو وہ کافی ٹائم کنزیومنگ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ریکارڈ کی ہیں. اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہونے کے بعد اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو اس میں جو ہے کہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہ ثابت ہو چکے ہیں, اور اس کی پوری ایویڈنس جو ہے وہ اس جو ہے وہ کیس میں موجود ہے. اور جو پہلا لا ہے اس میں یہ ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پارٹی, جو نیا ہے لا 2017 کو, اس میں سیکشن 212 ہے. Resolution of a political party where the federal government is satisfied on the basis of a reference from the Commission or information received from any other source that a political party is a foreign aided political party or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging ان ٹیررزم دی گورنمنٹ شیل. اب یہاں پہ لفظ شیل ہے کہ ایک پارٹی جو فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے یا وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے یا وہ ٹیررزم کے میں جو ہے وہ ملوث ہے. یہ اور کا لفظ ہے, ایدر فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی یا
وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے یا پھر وہ ٹیررزم کے خلاف کام کر رہی ہے. دی گورنمنٹ شیل بائی اے نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گزٹ میک سچ ڈیکلیریشن, اور یہ 15 دن میں جو ہے وہ ڈیکلیریشن کرنی ہے, اور وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ داخل کی جائے گی, ویئر دا سپریم کورٹ اپ ہولڈ دی ڈیکلیریشن میڈ اگینسٹ دی پولیٹیکل پارٹی انڈر سب سیکشن 1, سچ پولیٹیکل پارٹی شیل اسٹینڈس ڈیزالوڈ فورتھ وتھ. تو یہ جو ہے یہ قانونی صورتحال ہے. اب اس میں جو ہے یہ انفارمیشن جس کے اوپر گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا ہے, اور گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا کو اس کی صوابدید نہیں ہے. قانون میں لفظ جو ہے وہ شیل ہے, اور گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس فیصلے کو پڑھے گا اس کی عام انڈیویجول کی بھی سیٹسفیکشن, بلکہ ان کی اپنی بھی سیٹسفیکشن جو ہے وہ صبح کی ہوئی ہے. اب یہ ویسے ہی اوپر سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, سیٹسفیکشن ان کی بھی ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس پارٹی نے خیرات کے نام پہ, دکھی انسانیت کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے, ملک کے اندر سے بھی باہر سے بھی, اور ان پیسوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے اور ایسے مقاصد کے لیے جو اس ملک میں افراتفری اور فساد پھیلانے کے لیے تھے, اور یہ فتنہ خان نے یہ ساری کارروائیاں جو ہے یہ اس ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے, اس ملک کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے یہ انجام دی. اور یہ سارا پیسہ جو ہے اس نے جو ہے وہ غیر ملکیوں سے, فارن نیشنل سے, جس میں ہمارے دشمن ملک کے لوگ بھی موجود ہیں, ان سے جو ہے یہ اس نے اکٹھا کیا, اور اس ملک میں افراتفری اور سیاست میں ایک ایسی تلخی, ایک ایسا بغض, ایک ایسی نفرت جو ہے اس نے جو ہے وہ بونے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے, بلکہ اس کوشش میں جو ہے یہ لگا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کچھ سیاستدان کا کام ہے جو یہ کہے کہ میں ملک دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں. جن لوگوں نے ہمارے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا ان کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں, میں جو ہے وہ دشمن ممالک کے ساتھ جو ہے بات کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنے مخالف جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف جو اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. یہ کس بات کا اشارہ کرتی ہے یہ چیز؟ یہ بات اس چیز کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی طور پہ اس ملک میں نہ امن چاہتا ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس امتحان میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سرخرو ہوگی, اور اس کا ضمیر جو ہے وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہے. اور ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, لی نہیں ہے, لیکن یہ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور ڈکلیئر نہیں کیا, تو اس لیے جو ہے وہ ساری زندگی کے نااہل. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون سی ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی, کون سی چیز جو ہے وہ کنسیل ہوئی ہے. یعنی یہ ہے چوری, یہ ہے ڈکیٹی, یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے فار لائف, کیونکہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس قوم کے اور اس ملک کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے. پوری قوم جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے, اس بات کو دیکھے گی, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں یہ آگے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے, آگے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے گا. جی طاہر صاحب. جی بہت شکریہ رانا صاحب. ایک تو بڑی تکلیف دہ اور دکھ بھری خبر رانا صاحب نے اس پہ بات کی. ہم سب کی فیلنگز بالکل ایک جیسی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ان بہادر بیٹوں کی قربانی کے صدقے اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہماری دعا ہے کہ بلوچستان میں مصیبت اور آفت کی اس گھڑی میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور وزیر اعظم صاحب پہلے 2 دن سے بھی وہی تھے,
کل پھر وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ہماری تمام تر توانائیاں اپنے ان بہن بھائیوں بچوں بچیوں کے لیے جو اس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی۔ دیکھیے یہ جو فورن فنڈنگ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں قانون میں منع کیا گیا۔ یہ آئین پاکستان ایسا کہتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت پولیٹیکل پارٹیز بنانا، فارم کرنا اور سیاست میں حصہ لینا آپ کا جمہوری حق ہے، جسے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے قبول کیا، اور اس حق کو بہت دفعہ اعلیٰ عدالتوں نے اس کی تشریح کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حق جو ہے کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ لیکن اسی آرٹیکل 17 کے کلاس 3 میں لکھ دیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی ضرور فارم کریں، ان اکارڈنس ود لا کریں، اور ایک بات کی تاکید کی گئی کہ اس کے جو آمدن ہیں اس کے ذرائع آپ نے قانون کے مطابق بیان کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے ہر مالی سال کے اختتام کے اوپر، فائنینشیل ایئر کے، انہوں نے حساب دینا ہوتا ہے کہ ان کی آمدن کتنی، اخراجات کتنے، اور آمدن کے سورسز، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ شیئر ڈسکلوز سورسز آف اٹس انکم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جمی ہوئی تھیں ایک مقدمے کے اوپر، اور جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے، سینکڑوں ایڈجرنمنٹس لی گئی، سینکڑوں دفعہ الیکشن کمیشن پہ حملے کیے گئے، ان پہ چڑھائی کی گئی، پھر ریٹن معافی مانگ کے اس سے جان چھڑوائی گئی، اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے، اور الیکشن کمیشن کے سربراہ کے خلاف قراردادیں منظور کروائی گئی، حالانکہ شاید انہیں یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اس مکروہ منصوبے کے پیچھے اصل کیا راز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے دونوں موقر ممبران اور ان کے سربراہ جو کہ اس کیس کو پچھلے کئی سالوں سے سن رہے تھے، جناب دورانی صاحب، جناب جتوئی صاحب اور جناب راجہ سلطان سکندر صاحب، انہوں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق یہ رپورٹ قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہی ان کا مینڈیٹ تھا۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، رانا صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں اس کے 3 حصے ہیں، جس میں انہوں نے وہ چیزیں کہ جو قانون کے تحت پروٹیکٹڈ تھی ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا، جو بیرونی فنڈنگ ہوئی ہے اور جو قانون سے متصادم ہے اس کا ذکر کر دیا گیا پیراگراف 50 میں تفصیل کے ساتھ۔ جو غیر ملکی شہری اور ایسے شہری خاص طور پہ جو کہ ڈیول نیشنلز نہیں ہیں، جو پاکستانی اور بیرون ملک، ایک بات آئی صبح کہ جی وہ ڈیول نیشنلز تو نہیں، جی نہیں وہ فارن نیشنلز نہیں ہیں، قانون اس کی تخصیص نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شہریت جو ہے امریکن ہے، جن کا اوریجن بھارتی ہے، جن کا اوریجن اسرائیلی ہے، شہریت UK کی ہے، شہریت امریکہ کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بات جو الیکشن کمیشن نے کی کہ 5 کنزیکٹیو سال جس میں کہ یہ انڈر اسکروٹنی تھے، اسکروٹنی کے عمل کا 5 سال 2008 سے لے کے 2012-13 تک، ان 5 سالوں میں جو ہر سال ڈیکلیریشن جمع کروایا، آرٹیکل 17(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کے تابع اور قانون کے تابع عمران خان صاحب نے سربراہ پارٹی کے طور پہ اس ڈیکلیریشن کو انہوں نے ان ایکوریٹ کہا، مس لیڈنگ کہا، کنسیلڈ کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نہ صرف اس وقت جھوٹ بولا گیا بلکہ ہیئرنگ کے دوران بھی PTI پاکستان کے ریپرزنٹیٹیوز نے ریکارڈ چھپانے کی، اکاؤنٹس چھپانے کی، اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ وہ آدمی جس کی ساری سیاست کا دار و مدار چور ڈاکو، رسیدیں نکالو، منی ٹریل دو، اس بیانیے پہ اوپر قائم ہو، بیرونی سازشوں پہ قائم ہو، اور کہا جائے کہ آپ نے بیرونی امداد سے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی آپ کا تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، آپ کو تو پاکستان کے ایک آئینی ادارے نے یہ آپ کے ڈکری جاری کر دی، فیصلہ صادر کر دیا کہ آپ کی رسیدیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، آپ کی منی ٹریل جو ہے وہ آپ کے بیانیے کے خلاف ہے، آپ کا جو بیانیہ بیرونی امداد نہ لینے کا اور بیرونی طاقتوں کو سیاست میں نہ لانے کا ہے، اس کو رد تو آپ نے 83 کروڑ روپیہ ان سے لے کے اس بیانیے کو رد کر دیا، تو آپ کو تو سیاست میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جواز اگر آپ بنائیں گے بھی تو آئین پاکستان اور پاکستان کا قانون اب آپ کو سیاست میں رہنے کے لیے کوئی جواز فراہم نہیں کرے گا، کوئی اجازت نہیں دے گا۔ جیسے کہ وزیر داخلہ نے فرمایا لا اس میں بڑا کلیئر ہے اور آج کا لا نہیں ہے۔ ہم نے
عمران خان نیازی کے لیے یہ قانون سازی نہیں کی. یہ قانون سازی دو مختلف ادوار میں ہوئی. یہ 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اور ایون اس سے پہلے کے قانون میں بھی اسی طرح تھا. یہ 1973 کا آئین ہے جو سب سے مقدس ڈاکومنٹ ہے, پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے. اور یہ 2017 کا وہ پولیٹیکل پارٹیز کے قانون کو ڈیل کرنے والا الیکشن ایکٹ 2017 ہے جس میں اس وقت کی اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف نے شرکت کی. شیخ رشید صاحب اس کمیٹی کے 1 سیٹ کے ساتھ ممبر تھے. یہ کمیٹی آف ہول تھی جنہوں نے یہ قانون بنائے. اب قانون کی منشا یہ ہے کہ یا تو آپ خود نکل جائیں اس سارے دھارے میں سے اور قوم سے معافی مانگے, یا پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. قانون بڑا سیدھا ہے. ایک ایک لفظ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ایگزامن کیا جائے گا ریلیونٹ کوارٹرز کے اوپر, منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز میں, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں, منسٹری آف انٹیریئر میں, اور بریفنگ تیار کر کے وفاقی حکومت کے پاس جب یہ معاملہ آئے گا, یہ انشاءاللہ العزیز قوم دیکھے گی کہ کوئی سیاسی مخاصمت اور مخالفت کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس, قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. قانون اپنا رستہ لے گا. جو آئین میں اور آئین کے تابع بنائی گئی قانون سازی میں لکھا ہے کہ اگر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا, اس کی فیٹ یہ ہوگی کہ اس کو وفاقی حکومت نوٹیفائی کرے گی کہ یہ ایز سچ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھیجا جائے گا. یہ معاملہ پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گیا جب حنیف عباسی صاحب ایک پٹیشن لے کے گئے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے, عمران خان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, عمران خان نے کروڑوں روپے کی فنڈ ریزنگ کر کے اپنی سیاست چمکائی ہے. ہسپتال کے نام پہ لیے گئے فنڈز کو سیاسی جماعتوں کی, اپنی سیاسی جماعت کی تشہیر کے لیے, نوجوانوں کے ذہن تبدیل کرنے کے لیے, ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, بیرونی ایجنڈا اور